جی السلام علیکم جی، میرا نام اسجد حسین ہے اور آج وہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ یہ 47 پریزیڈنٹ بنے اور دوسری بار پریزیڈنٹ بنے اور بڑے سخت قسم کے پریزیڈنشل آرڈر کیے انہوں نے، جن میں ایک تو ٹرانسجینڈر پہ پہلا نمبر پہ انہوں نے بات کی کہ جی ٹرانسجینڈر جو ہے انہیں کوئی سرکاری جاب نہیں ملے گی، اور دوسرا جو ان کا تھا کہ جی جو بھی لوگ یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو سٹیزن نہیں ملے گی، اور تیسرا جو تھا ان کا جو ریفیوجی ہیں انہیں کسی قسم کا اسٹیٹس یہاں پہ نہیں ملے گا۔ تو آرڈر تو بڑے سخت ہیں، اس کے کیا رزلٹ آئیں گے، کیا کانسیکوینسز ہوں گے، تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلے گا۔ اب اس میں یہ اور تیسرا جو ان کی جو بڑی بات یہ تھی کہ جو یوکرین کی وار ہے اس پہ جو ہے نا ان کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ ختم کی جائے، کیونکہ یہ جو تھوڑا سا اس میں یورپین یونین سے بھی ناراض ہیں کہ اس پہ انہوں نے کوئی تقریباً 175 ارب ڈالر اس پہ خرچ کیے، اور یورپین یونین جو ہوتے ہیں 145 ارب ڈالر خرچ کیے۔ تو اس پہ کہا کہ تم لوگ تو بالکل یورپ میں اور قریب ہو ساری وار کے، تو تمہیں زیادہ خرچ کرنا چاہیے، جبکہ جو کہ یورپین یونین کی چیف کلارک جو تھی وہ بھی اس بات پہ تھی کہ بھی ہاں یہ جو کچھ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے کوئی جب پریزیڈنٹ صاحب نے کہا اس وقت انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اچھا، اب دوسرا انہوں نے جو سٹیزن کا وہ کیا کہ جی سٹیزن نہیں ملے گی کسی کو بھی، اس میں زیادہ چیزیں تو یہ تھی کہ جیسے ان کی 14 جو امینڈمنٹ کی انہوں نے وہ 1968 میں جو کی گئی تھی، اور کیونکہ 1865 میں جو تھا وہ وہاں پہ جو سلیو آتے تھے اور وہاں کام کرتے تھے، جن سے کام ہم یہ کافی خوب لیتے تھے، اور اس وقت یہ تھا کہ یہ ان کو جو تھا اب وہ سوچے تھے کہ جو ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ جو بچے یہاں پیدا ہو گئے ان کو امریکن سٹیزن مل جائے گی۔ اس وقت سے سٹیزن چلتی چلی آ رہی تھی 1898 سے۔ تو اب یہ کس طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ نہیں پتہ چل رہا۔ اب دوسرا انہوں نے کہا جی میکسیکو سے، کیونکہ ریفیوجی بہت آتے ہیں وہاں سے، جو بھی دنیا سے بندہ آتا ہے میکسیکو پوچھتا ہے، میکسیکو ادھر آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ لینڈ آف اپرچونٹی کہتے ہیں، اور ہر طرح بندہ جو بھی آتا ہے اس کو بڑی اچھی لائف گزرتی ہے وہاں پہ آ کے۔ اب اس میں کیا رزلٹ آتے ہیں یہ تو اوپر والے بتائے گا۔ کافی بار انہوں نے کوشش کی بند کرنے کی، پھر بھی لوگ آتے رہے، اب کس طرح سے کیا کریں گے یہ بات کی بات ہے۔ اور اب اس میں یہ جیسے اب یوکرین کی وار میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پوٹن صاحب کو بھی فون کیا انہوں نے، پوٹن کو بھی کیا اور چائنیز پریزیڈنٹ کو بھی کیا۔ چائنیز پریزیڈنٹ اور پوٹن کی بات بھی سننے میں آ رہی کہ 1-1.5 گھنٹہ بات ہوئی ہے ان کی آپس میں، لیکن انہوں نے وار کے بارے میں چائنا نے اور چائنیز پریزیڈنٹ نے اور پوٹن نے آپس میں کسی قسم کی کوئی اس طرح کی وار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اب یہ جو یوکرین میں لڑمر ہیں ان کے ان کی بات چیت ہوئی کہ ان کو بڑی حوصلہ دیے کہ جنگ ہم بند کرائیں گے۔ اب یہ کس طرف جاتا ہے مسئلہ یہ نہیں پتہ چلے گا۔ اور دوسرا یہ WHO کے بھی بڑے خلاف ہیں کہ جو انہوں نے کرونا کے ٹائم پہ کوئی اچھا ٹائم نہیں وقت گزارا، کوئی اچھا وہ نہیں کیا انہوں نے، ان کی جو جس طرح کرنا چاہیے تھا WHO میں ورلڈ میں وہ اس طرح سے نہیں کیا۔ اس بات پہ وہ بڑے سخت نالا ہے ان سے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ یورپین یونین سے بھی ناراض ہیں، اور یہ بڑا ان کے اب وہ کس سے ناراض ہوں گے، کس سے کیا کرنا چاہیں گے یہ تو بات کی بات ہے۔ اب اپنے کنٹری میں بھی وہ کوئی AI ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے، AI ٹارگٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں جس میں تقریباً 500 ارب ڈالر لگائیں گے، اور 1 لاکھ جو ہے نا جاب اس میں ہوں گی، اور کنٹری کے لیے ورلڈ کے لیے بہت بڑا چینج آئے گا، کیونکہ انہوں نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ USA فرسٹ کا نعرہ لگایا ہوا ہے۔ تو اب اس کے کیا رزلٹ آئیں گے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی میں he just wanted to as early as possible something۔ اب اس میں کیا کانسیکوینسز ہوں گے پوری ورلڈ پہ۔ پہلے تو برٹن ساری دنیا پہ حکومت کرتے رہے، ان کا کہتے تھے کہ سورج کہیں غروب نہیں ہوتا، the sun never set for the برٹن نہ تھا۔ اب یہ 100-150 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ کس طرح دنیا کو لے کے جائیں گے، God knows better۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی فلسطین کی وار کو تو کہتے ہیں نیتن یاہو کی وار ہے، اور یوکرین کی وار کو کہتے ہیں کہ یہ بند ہونی چاہیے، اور آئی ڈونٹ نو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سب چیزیں ٹھیک ہو۔ چلو تھینک یو سو مچ۔